جب میں نے 4 شادیوں پہ آواز اٹھانے کے لیے عوام کو جگانے کی کوشش کی اور تو لوگوں نے مجھے گالیاں شروع کر دی۔ اب چلیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور آپ کا مقابلہ اس وقت اس شخص سے ہے جو کہ کم سے کم اتنی تعلیم رکھتا ہے کہ میں آپ کی آنے والی نسل کو اتنا شعور دے دوں کہ آپ کا گریبان پکڑ کر وہ کہہ سکیں کہ یہ اس ملہ کے دین کو مانتے ہو یا 1400 سال پہلے محمد عربی کے دین کو مانتے ہو۔ تو جی ہاں، محمد عربی کے دین کو ماننے والے میری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ آج کے دور میں ایک فتویٰ دینا چاہیے جس میں اگر آپ یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے اور مزید جو ہے آپ کی بیٹی کا جو خامند ہے اس کے آگے 3 رشتے نہ ہوں یا آپ کی بیٹی کی 3 سوکنے نہ ہوں، تو پھر پلیز مولویوں کے پاس جائیں اور ایک فتویٰ دلائیں کہ یہ بات 1400 سال پرانی تھی اور آج حالات مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ایک شخص کو صرف ایک شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ چلیں حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ گالیاں لکھیں اور میں جان سکوں کہ جو محمد عربی کی بات کو پیش کرتا ہے شخص، آپ لوگ کس طرح اسے گالی دیتے ہیں۔ بخاری شریف صحیح بخاری والیوم نمبر 3 حدیث ہے 2442۔ اس میں اللہ کے پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ جو چورن ہمیں دیا گیا جو ہے، آپ دیکھیں مولوی صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے اور یہ حدیث بھی ہے۔ تو بھائی یہ مسلمان جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، مکہ میں آپ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں عرب میں، انہوں 9-10 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو یہ بھائی آج آپ کی ہیلپ کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو یہ شیخ صاحبان آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو مزدوری کے لیے لے کے آتے ہیں، انہیں 10 سال 8 سال مزدوری کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جن مسیح بھائیوں کو، جن شیعہ بھائیوں کو، جن اقلیتوں کو، جن ہندو بھائیوں کو اپنے ملک میں ان کے ساتھ کھانا کو پسند نہیں کرتے، انہیں سویپر کلینر کی نوکری دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کرسچنز کے کنٹریز میں جا کے آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں اور نیشنلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں 5 سال کے بعد، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ کے اندر اتنی جرت ہوئی ہے کہ اسلام نے آپ کو بھائی بنایا تو اپنے بھائیوں کا جا کے مکہ میں سعودیہ میں گریبان پکڑیں کہ سعودی شیخ مجھے بتاؤ کہ 5 سال میں تمہارے پاس رہا ہوں کہ تم کیوں مجھے جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں دیتے، پاسپورٹ نہیں دیتے؟ مگر آپ کی عقل میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے۔ مگر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، جو سعودی جو ہے آپ لوگوں کے باہر پروجیکٹ لگا رہے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں، وہ لوگ کیوں پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتے جس کا نام آپ نے پاکستان رکھا ہے؟ ایسی زمین جو پاک ہے، پاک سرزمین، اور اس کا جو آپ نے جب حاصل کیا تو اس کا اوپر نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں آپ لوگ جا کے ان سعودیوں سے سوال نہیں کرتے، ان کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھتے کہ جس ہم اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، کم سے کم یہاں پہ فیکٹریز لگاؤ پاکستان میں، کم سے کم یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو۔ آج ایلون ماسک دنیا کا سب سے امیر اینڈ ریچسٹ پرسن ہے، جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ جتنا پیسہ عرب میں ہے، عرب کی ایک فیملی اپنی بیوی کو صرف گھمانے کے لیے، اس کی بیوی کو بکینی پہننی تھی، اس نے پورا جزیرہ خرید لیا۔ تو کیوں ایسے عربی، ایسے شیخ، ایسے بڑے بزنس مین پاکستان میں، انڈیا میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، یا جو علم آپ کو مولوی صاحب دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف چورن ہے، اور آپ اس چورن کو اپنے رکھیں ہونٹ کے نیچے اور انجوائے کریں اور مجھے گالیاں دے۔ یا تو آپ اپنے بچوں کو شعور سکھائیں، انہیں تعلیم حاصل کرنا سکھائیں اور چلتی ہوئی دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک لبرل مسلمان ہوئیں، یا لبرل مسلمان نہیں ہونا تو ایٹ لیسٹ فیکٹ والا اسلام قبول کریں جس میں آج کے دور میں جو فیکٹ ہوتا ہے، یا کہ اندھی تقلید کریں اور آج بھی جو ہے وہ داتا گنج بخش کی جو ہے وہ ایک پوڑی شکر کی اٹھائیں اور بچوں کو کہیں کہ بیٹا آپ سجدہ کریں گے تو شکر کی پوڑی نکلے گی، بیٹا آپ سمندر کو ہاتھ دیں گے تو آپ جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی بن جائیں گے، بیٹا اگر آپ جو ہے وہ پریوں کو جو ہے وہ پتھر کا بنا لیں گے تو آپ جو ہے امام بری بن جائیں گے، یا غوث اعظم بن جائیں گے تو لوٹے سے یا نظر مار کے جو ہے وہ لوگوں کو پورا جلا دیں گے۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو شعور دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ کم سے کم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں۔ السلام علیکم۔